الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ حاضرین باوقار اور سامعین باتمکین، آج کا یہ ویڈیو اس مقصد کے لیے بنا رہا ہوں، گرچہ یہ کافی دن کے بعد اور ایک عرصہ دراز کے بعد گوناگوں مصروفیات کے باعث بن رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی ہر معاملے میں میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ گزاریں۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں لباس اور خورد و نوش کے متعلق بھی اسراف سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت عرب زمانے جاہلیت میں بیت اللہ کا ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ لوگ ایام حج میں حلال غذا اور کھانے پینے سے اس قدر پرہیز کرتے تھے کہ صرف سانس جاری رہنے کے بقدر ہی کچھ نوش فرماتے تھے۔ تو اس وقت اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ زمانے جاہلیت میں جو تم ننگے طواف کیا کرتے تھے یا کھانے پینے کے اندر جو تم حد سے زیادہ احتیاط برتا کرتے تھے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم نماز کی حاضری کے وقت اپنے آپ کو بنا کر اور سنور کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ اسی لیے علماء نے اس آیت کریمہ کے پیش نظر مرد کے لیے اور عورت کے لیے سطر کو ڈھانپنا فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت اور عورت کے لیے پورا بدن سوائے چہرہ، دونوں ہتھیلی اور دونوں قدم کے جو ٹخنوں سے نیچے ہو، معفو عنہ قرار دیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے عموم میں یہ بھی داخل ہے، علماء کی صراحت کے مطابق، کہ آدمی ہر نماز کی حاضری کے وقت، عبادت کے وقت اپنے آپ کو بقدر ضرورت، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک تو چھپائے ہی، بلکہ ان زائد کپڑوں کا بھی استعمال کرے جس کو آدمی اپنے سنوارنے کے لیے یا بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے سر پہ ٹوپی کا ہونا اور بدن پہ کرتے کا ہونا۔ جیسا کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ گرمی کے موسم میں صرف بنیان پہن کر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم ہر حاضری کے وقت
نماز کے لیے اپنے آپ کو بناؤ، سنوارو، زینت اختیار کرو۔ دوسری بات جو قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا، وہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ تم کھانے پینے کے اندر بھی بخل سے کام مت لو، بلکہ کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرو حسب وسعت جو اللہ نے تم کو دیا ہے، حلال غذا کا استعمال کرو۔ ہاں، اسراف نہیں کرنا ہے، اور اس اسراف کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہوگا۔ پہننے میں، اوڑھنے میں نہ زیادہ بیش قیمت کپڑے ہوں کہ آدمی مقروض ہو جائے، اور نہ اللہ کی دی ہوئی نعمت دولت کے استعمال میں اتنا بخل سے آدمی کام لے کہ پھٹیچر اور گرد و غبار میں اٹکا ہوا اور رہتے ہوئے بھی فقیرانہ لباس میں ملبوس رہے، کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ آدمی سفلا طبقے کا ہے، بلکہ پہننے اوڑھنے میں بھی اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہو، کھانے پینے۔ چنانچہ جہاں اسراف سے منع فرمایا گیا ہے، وہیں پر بخل سے بھی روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر اس کے بندے پہ ظاہر ہو۔ اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے ایک دلچسپ حکایت آپ کے دل و دماغ کو معطر و معمر کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ ایک بخیل فقیہ سمجھدار کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کی بیوی کی خواہش ہوئی سمک، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کو اپنی زبان میں مچھلی کہتے ہیں، تو اس فقیہ عربی بخیل کی بیوی کی خواہش ہوئی کہ ہم سمک کھائیں۔ چنانچہ اس نے بڑی لجاجت اور منت سماجت کے ساتھ اپنے شوہر نامدار سے عرض کیا کہ حضور والا مجھے سمک کی خواہش ہے۔ تو شوہر نامدار نے جواباً فرمایا کہ سمک اچھی غذا نہیں ہے، سمک کا کھانا بہتر نہیں ہے، اس لیے سمک کا سین سم سے ہے، یعنی یہ زہریلا ہے، زہر کا اثر اس میں ہے، اور سمک کی میم مرض سے ہے، یعنی یہ بیماری لاتا ہے، اور سمک کا کاف یہ کربہ سے ہے، یعنی جو کھاتا ہے اس کے زہریلے اثرات سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر بیمار کے بعد وہ پریشان اور رنجیدہ ہوتا ہے۔ بیوی خاموش ہو گئی اور اس نے چپکے سے اپنے کان کی باری گروی رکھا اور بازار سے مچھلی خرید کر پکایا اور دسترخوان بچھایا۔ دسترخوان پر مچھلی رکھ کر کھانے کے قریب ہی تھی کہ اتنے میں اچانک اس کا شوہر حاضر ہو گیا۔ پوچھا، اے میری محبوبہ، کیا کھا رہی ہو؟ مجھے بھی کھلاؤ، مجھے بھی دو۔ عورت نے جواباً عرض کیا کہ جی حضور، یہ سمک ہے، پڑوسن نے مجھے ہدیہ دیا ہے، اور یہ بری غذا ہے، اس لیے آپ استعمال نہ کریں، میں استعمال کرتی ہوں۔ شوہر نے کہا، سمک اچھی غذا ہے، چونکہ اس کا سین سمن سے ہے، یعنی موٹاپا لاتا ہے، اور اس کا میم میمونت سے ہے، یعنی برکت کا باعث ہے، اور اس کا کاف کفایہ سے ہے، یعنی جو آدمی اسے کھائے گا اس کا بدن موٹا ہوگا، اس میں برکت آئے گی،
اور وہ ہر خوراک کی بنسبت اس میں زیادہ کافی خوراک اور غذا کا اثر ہے۔ بیوی مسکراتے ہوئے کہا کہ کل ہی تو آپ اس کی مذمت کر رہے تھے اور آج ابھی اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ شوہر نامدار نے مسکرا کر عرض کیا، ایسا ہے، میں نے مچھلی کی دو تقسیمیں کی ہیں۔ سمک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ سمک جس کو بازار سے پیسے کے بدلے خریدا گیا ہو، یہ تو بری مچھلی ہے، یہ برا سمک ہے، اور اس کا کھانے والا زہر اور مرض اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ لیکن وہ مچھلی، وہ سمک جس کو پڑوسن نے ہدیہ دیا ہو اور بلا کسی روپے پیسے کے آیا ہو، وہ مچھلی کا کھانا بڑھیا ہے، وہ غذا اچھی ہے، وہ موٹاپا لاتا ہے، وہ برکت کا باعث ہے اور وہ غذا کے لیے کافی ہے۔ عورت اس حاضر جوابی پر اور شوہر کے اس فوری جواب پر مبہوت اور لاجواب ہو گئی۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ آدمی کو اس حد تک بخیل بھی نہیں بننا چاہیے، اور آدمی کو حد سے زیادہ کھانے پینے میں بڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ جس طرح فرمایا گیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ آدمی اس حد تک کھانے پینے کا دل دادا ہو جائے کہ ایسا لگے کہ اس کی زندگی کھانے کے لیے ہی ہے، تو جستن برائے خوردن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خوردن برائے جستن۔ کھانا اس لیے کھایا جائے اور حلال روزی کا استعمال کیا جائے، حلال غذا کا تناول فرمایا جائے کہ اس سے ہماری زندگی بچے گی، طاقت آئے گی، اللہ کی عبادت کریں گے اور اس سے قوت پیدا ہوگی، ذکر و اذکار تلاوت کے اندر مدد ملے گی۔ تو میانہ روی، اعتدال ہر چیز میں ہمیں مطلوب ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سامعین کو اگر یہ بات اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ وما توفیق الا باللہ۔